میں لے آتے ہیں اور یہ گھڑی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف تمہارے پاس اس خریدی ہوئی گھڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو پھر نہ صرف آپ ہار مان لیں بلکہ آپ ہتھیار پھینک دیں، کیونکہ پھر اس سے بہتر آدمی آپ کو پاکستان میں نہیں مل پائے گا جس کے 3.5 سالہ دور حکومت میں آپ کو کرپشن کے نام کے اوپر مبینہ طور پہ ایک ایسی گھڑی ملی ہے جس کو عمران خان نے خریدا اور پھر بیچا اور پھر جو پیسے منافع میں آئے ان کو عوامی فلاح کے اوپر لگایا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بھول جائیے کہ آپ کچھ کر پائیں گے۔ لیکن گھڑی کو بیچ میں بار بار لایا جاتا ہے۔ چلیں گھڑی کے بارے میں ایک جنید صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ایک تحقیقاتی تھریٹ وہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ذرا آسان ہو جائے گا کہ گھڑی کا معاملہ ہے کیا۔ ایک تو جب یہ گھڑی آئی تھی نا توشہ خانہ میں، تو یہ 2017 کے رولز کے تحت توشہ خانہ میں جمع کروائی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا، جن رولز کے تحت جمع کروائی جاتی ہے چیز، انہی رولز کے تحت چیز باہر نکالی جاتی ہے، اور اس وقت رول یہ تھا کہ 20% کے اوپر آپ چیز کو خرید سکتے ہیں۔ عمران خان اگر نہ لیتے اس گھڑی کو تو یہ اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو جاتی۔ سعودی گھڑی اور سیٹ کی قیمت کا تخمینہ مارکیٹ میں لگایا گیا، ایف بی آر کے ماہرین نے یہ تخمینہ لگایا اور یہ 10 کروڑ روپے اس وقت بنے تھے۔ عمران خان نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا، اگر نہ خریدتے تو یہ اوپن مارکیٹ کے اندر بک جاتی۔ 2017 کے رول کے تحت عمران خان نے اس تحفے کو خریدا، 4 ماہ بعد تک ادائیگی کے عمران خان صاحب پابند تھے۔ 2017 کے رول کے تحت عمران خان نے تحفہ کی قیمت کے 20% ادا کرنے تھے، یعنی 2,01,78,000 روپے وہ انہوں نے ادا کر دیے۔ عمران خان نے 4 ماہ کی مدت کے اندر اندر یہ پیسے دینے تھے، کیونکہ 2017 کا رول یہ کہتا تھا، تو عمران خان صاحب نے 22 جنوری 2019 کو اس کی ادائیگی کر دی۔ اس گھڑی کو عمران خان نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں فروخت کیا اور یہ رقم بینک الفلاح بلو ایریا برانچ میں جمع ہوئی اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ اچھا، اس گھڑی کو جو عمران خان صاحب نے خریدا اس پہ جو ان کو منافع ہوا اور اس کے اوپر بھی ایک گین ٹیکس تھا جس کو کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ملینز کے اندر تھا، وہ پیسہ بھی عمران خان صاحب نے جمع کیا اور اس کا باقاعدہ رسید اور ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد اس سارے عمل میں کچھ غیر قانونی نہیں ہے، یعنی سمپلی عمران خان، اور اب 2 سوالات اٹھائے جاتے ہیں نا۔ ایک تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عمر فاروق ظہور کے پاس یہ گھڑی کہاں سے آئی، پہلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، تو اس کا جواب تو وہی دے گا اس نے کہاں سے لی ہے۔ اس نے کہا میں نے فرح خان سے لی ہے اپریل 2019 میں، اور اپریل 2019 میں فرح خان سے میں نے دبئی میں بیٹھ کے لی ہے۔ فرح خان دبئی میں ٹریول ہی نہیں کی اپریل 2019 میں، تو یہ تو جھوٹ یہیں پہ پکڑا گیا۔ اب اس سے پوچھیں، میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پہ جو مجھے بتایا گیا ہے، اور بالکل یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ عمر فاروق نے اس گھڑی کو خریدا ہی نہیں۔ یہ گھڑی عمر فاروق کو دی گئی ہے مینج کر کے اور اس سے ساری سٹوری کروائی گئی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ گھڑی واپس چلی جائے گی عمر فاروق سے بھی۔ لیکن اگر اس نے خریدی بھی ہے تو اس نے تب نہیں خریدی جب کا کہا جا رہا ہے، تب تو وہ اسلام آباد میں بکی تھی۔ ایک خریدار کو بھی مارکیٹ میں لایا گیا ہے، شفیق کو، اور شفیق جب بیان دے رہا ہے نا تو وہ اس کا بیان دینے سے ہی پتہ چل رہا ہے بیچارہ لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہے اور اچھا خاصا سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی میرا تو کاروبار بند ہو گیا، میرا یہ بھی بند ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں اس گھڑی کی وجہ سے۔ بھئی کیوں؟ کوئی آدمی اپنا کاروبار بند نہیں کرتا ہے گھڑی کی وجہ سے، کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے گھڑی کی وجہ سے۔ اور وہ ایسا لگ رہا تھا ڈرا ہوا اور سہما ہوا آدمی ہے، اور وہ ایک بیان دے رہا تھا، تو جنہوں نے گھڑی والا کھیل کھیلا ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آخری سوال جو اس میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب نے دسمبر 2019 میں قانون تبدیل کر دیا تھا، اور قانون یہ کہتا تھا کہ آپ نے اب جو بھی تحفہ خریدنا ہے 50% کی قیمت پہ خریدنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب نے 20% کیوں دیے؟ تو میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے کہ جن رولز کے تحت تحفہ توشہ خانہ میں جمع ہوتا ہے وہ والا تحفہ انہی رولز کے تحت باہر نکلتا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے دسمبر 2018 کے اندر قانون تبدیل کیا، اس کے بعد جو تحفہ توشہ خانہ کے اندر آیا وہ 50% کے اوپر باہر نکلا۔ اس سے پہلے والے جو آئے، قانون بننے سے پہلے جو ہے، رول تبدیل ہونے سے پہلے جو ہے، وہ اپنی پرانی 20% والی کے اوپر باہر نکلے۔ تو قانونی طور پہ کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو لایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ 2 خبریں آئی تھی۔ ایک، ارشد شریف شہید، ان کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی، جو میڈیا کے پاس گئی، جس کے کچھ حصے میڈیا آن ایئر کر سکتا ہے اور کچھ کو نہیں کر سکتا۔ وہ رپورٹ نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد بہت سارے طاقتور لوگوں کو تشویش ہے، تو فوری طور پہ گھڑی والا معاملہ لایا گیا۔ ایک اور آڈیو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کی گئی،
اس میں زلفی بخاری کی اور مبینہ آڈیو ہے خاتون اول سابقہ ان کی، عمران خان صاحب کی اہلیہ۔ اب زلفی بخاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ بچے بھی بنا لیتے ہیں کالج کے اس طرح کا کاپی پیسٹ قسم کا آڈیو، اور اس آڈیو کے بارے میں مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں چیلنج کرتا ہوں، نہ میرے پاس گھڑی آئی اور نہ میں نے اس گھڑی کو بیچا ہے، نہ میں نے لیا ہے، نہ میں نے اس کو بیچا ہے، اس کا فرانزک کروایا جائے اور جو فرانزک کرائے گا اس کے پیسے میں دوں گا۔ ویسے لوکلی اس کا فرانزک ہوا ہے اور ہنس مسرور بدوی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا کیا ہے فرانزک اپنے طور پہ۔ انہوں نے کہا ویسے تو پوری آڈیو ہی فضول کی ایڈٹ ہے، جیسا کہ آپ میرے فرانزک میں دیکھیں گے تو جگہ جگہ آواز کی پچ بدل رہی ہے، لیکن ایک جگہ ایڈٹ والا بہت بڑی گڑبڑ کر گیا ہے۔ گھڑیاں ہیں اور انہوں نے بیچ میں ایک جھٹکا ہے جہاں آواز کی پچ نہیں ڈالی ہوئی ہے، یعنی یہ جو پورشن ہے جہاں پہ ایک گھڑیاں ہیں اور انہیں بیچ، ان کے بیچ میں ایک جگہ پہ ایک جھٹکا آتا ہے جہاں پہ ایک نئی پچ بیچ میں آواز کے اندر ڈالی گئی ہے، اور سنگل ریکارڈنگ میں یہ پچ ایسے نہیں بدل سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوکل فرانزک کے اندر تو پتا چل گیا ہے کہ یہ بھی ایک کہانی ہے، جیسے پہلے کہانیاں دی جاتی ہیں، تو اب یہ ایک اور فرانزک بھی آ گیا، اس کے اندر بھی آپ کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دو بڑی خبریں ان کو چھپا لیا جائے۔ ایک تو ارشد شریف شہید کی جو فیکٹ فائنڈنگ کی کمیٹی کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہ ہو کیونکہ اس میں بڑے نام آ رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے جو ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے اس میں ملٹری کے بڑے آفیسرز کے بھی نام ہیں، آئی ایس آئی کے آفیسرز کے بھی نام ہیں، اور بیرون ملک جو لوگ موجود ہیں ان کے بھی نام ہیں، تو وہ یہ بھی کوشش ہے کہ اس کی بھی ڈسکشن کم سے کم ہو۔ لیکن ایک اور بڑی خبر اس کے بیچ میں آئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سلمان شہباز کو ضمانت مل گئی ہے۔ سلمان شہباز جو ہیں انہیں ضمانت فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، 13 دسمبر تک انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا ایف آئی اے کی جانب سے۔ سلمان شہباز وہ شخصیت ہیں، جب بھی کبھی حمزہ شہباز سے یا شہباز شریف صاحب سے انکوائری کی گئی تو یہ دونوں باپ بیٹا ہمیشہ کہتے رہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، جو پتہ ہے سلمان شہباز کو پتہ ہے، جو کیا ہے اس نے کیا ہے، جو لینا دینا تھا اس کا تھا۔ اور یہ وہ آدمی تھا جو 4 سال سے پاکستان سے مفرور تھا، بھاگا ہوا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلا وطن تھا۔ جلا وطن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑو، پکڑ کے ایگزیکیوٹ کرو، اس کو جو ہے وہ نشانہ بناؤ اور اس کے بعد اس کو زبردستی مار کے ملک سے باہر نکال دو اور یہ اعلان کر دو کہ یہ اس ملک میں واپس نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں جلا وطنی۔ پھر سن لیں، جس کو زبردستی مار کوٹ کے ملک سے باہر سزا کے طور پہ نکال دیا جائے وہ ہوتا ہے جلا وطنی، اور جو شخص ملک سے بھاگ کر چلا جائے اس کو کہتے ہیں مفرور اور اشتہاری۔ تو یہ شخص جو ہے وہ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے بھاگ کر پاکستان سے باہر گیا تھا، لہذا یہ مفرور اور اشتہاری ہے۔ یہ کیس ہے کیا جس میں سلمان شہباز کے مختلف کیسز ہیں، لیکن میں ایک کیس اس ویڈیو میں بتاؤں گا، باقی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ کیس کا پس منظر یہ ہے کہ 23 جون 2020 کو کابینہ سے منظور شدہ شوگر انکوائری کمیشن اور ایکشن میٹرکس کے نتائج کے مطابق ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور میں ایک انکوائری شروع کی گئی۔ شوگر انکوائری کمیشن نے انکوائری کے دائرہ کار میں پاکستان پینل کوڈ اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت مختلف شوگر ملوں کے مالی معاملات کو چیک کرنے کا مطالبہ کیا کہ ان کا آڈٹ کیا جائے۔ تحقیقات کے دوران شواہد ملے اور یہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف خاندان کی ملکیت العریبیہ اور رمضان شوگر مل لمیٹڈ ایک منظم میگا منی لانڈرنگ اور مالی فراڈ میں ملوث تھی، یعنی یہ مالی فراڈ بھی کرتی ہیں اور منی لانڈرنگ بھی کرتی ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس 2008 سے 2018 کے درمیان ان کا آپریشن شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سے کہیں زیادہ وسیع نکلا، یعنی جو شوگر انکوائری رپورٹ ہے اس سے بہت بڑا ان کا وہاں پہ ایک نیٹ ورک تھا۔ وہ کیا کر رہے تھے، کس طرح سے وہ جعلی اکاؤنٹس میں کام کر رہے تھے، اس سلسلے میں ایف آئی اے لاہور میں ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا جس میں 57 جعلی اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا جو شریف خاندان کے ملازموں کے نام پر تھے۔ ان اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کی رقم جمع کروائی گئی تھی۔ اب ذرا ان کی تفصیل بھی آپ دیکھ لیں۔ مقصود چپڑاسی آپ کو یاد ہوں گے، تھوڑی سی ان کی تنخواہ تھی لیکن 3.7 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے، یعنی 370 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے۔ اس کے بعد جی ایک اور اکاؤنٹ ہے، یہ جی 2.8 ارب روپے کا، یعنی 280 کروڑ روپے 2008 سے 2010 کے درمیان چلتا رہا۔ اور مقصود چپڑاسی تو آپ کو پتا نا اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا، جیسے ڈاکٹر رضوان فوت ہو گئے تھے، جیسے دیگر لوگ، 4 گواہ اس کے فوت ہو گئے ہیں اس کیس کے۔ اچھا، اس میں کمپنی بنائی گئی تھی الفخری ٹریڈرز کے نام سے، اور حاجی نعیم نام کا آدمی تھا جو ایک محلہ دار بھی ہے اور دوست بھی ہے مشتاق چینی والا کا، تو ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی اتنے پیسے تھے۔ اور 250 کروڑ روپیہ جو ہے
वो एक और फेक कंपनी बनाई गई थी वारिस ट्रेडर्स के नाम से। ये वारिस के नाम पे बनाई थी। ये ड्राइवर था मुश्ताक चीनी का, और मुश्ताक चीनी आपको पता है शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन था। इसके बाद जी 175 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट मोहम्मद असलम के नाम के ऊपर, और इसके अलावा 167 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट क्लर्क अजहर अब्बास के नाम के ऊपर। इसके बाद 157 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट क्लर्क गुलाम शब्बर के नाम के ऊपर। इसके अलावा 155 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट अब्दुल जब्बार के नाम के ऊपर, और ये जो था वो एक सप्लायर था, छोटा था वहां पे। और इसके बाद एक और 142 करोड़ रुपए का अकाउंट, और वो क्लर्क था खिजर हयात, उसके नाम के ऊपर। एक और अकाउंट 137 करोड़ रुपए का, और वो कैसर अब्बास के नाम के ऊपर। इनके आईडी कार्ड भी लिखे हुए हैं साथ, इनके अकाउंटों के नाम और नंबर हर चीज साथ साथ मौजूद है मेरे पास, लेकिन तफसील में मैं जा नहीं रहा। 128 करोड़ का एक और अकाउंट, ये भी एक चपड़ासी था गुलजार ए खान, इसके नाम के ऊपर। और गुलजार अहमद खान जो है 7 फरवरी 2015 को इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी डेथ के बाद भी इसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा। यानी ये आदमी मरने के बावजूद अपने अकाउंट को ऑपरेट करता रहा। इसकी रूह के जरिए से अकाउंट ऑपरेट हुआ है। यह जादू भी सिर्फ सलमान शहबाज कर सकता था। 125 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट सैयद मोहम्मद अकबर के नाम का, और इसके बाद एक और अकाउंट है 118 करोड़ रुपए का, और यह भी क्लर्क, इसका नाम है इकरार हुसैन। और इसी तरह बहुत सारे और अकाउंट्स हैं, बहुत सारे, यानी सैकड़ों करोड़ के अकाउंट जो हैं वो कोई चपड़ासी का है, किसी क्लर्क का है, किसी ड्राइवर का है, किसी मल्लेदार का है, किसी जानने वाले का है, कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है उसका है। तो इस तरीके से ये 2 नंबरी की, और ये सारा पैसा इधर से उधर किया है। अब इंक्वायरी का खुलासा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सलमान इकबाल यहां पे फंसता कैसे है और किस तरह के बंदे को रिलीफ देकर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। NRO2 इसको कहते हैं। इन 2 शुगर मिलों का जिन मुलाजमीन का अब तक इंटरव्यू किया गया, मैंने बहुत सारे अकाउंट छोड़ दिए हैं, इंटरव्यू किया गया है, उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी या तो उनके शनाख्ती कार्ड चोरी हो गए थे, या उन्होंने अपने अकाउंट खोलने के लिए किसी फॉर्म पे दस्तखत किए थे। तो उन्होंने ये सब कुछ दबाव के तहत किया था, और उन्होंने इस पैसे से फायदा नहीं उठाया। ये जो पैसा उनके अकाउंटों में आया और निकला, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। शरीफ ग्रुप के DGM फाइनेंस जाहिद अली ने इंकशाफ किया कि यह बैंक अकाउंट शरीफ ग्रुप के मोहम्मद उस्मान CFO की हदायत के ऊपर सलमान शहबाज के जाती लेन देन के लिए चलाए जाते थे। रमजान शुगर मिल के ब्रोकर M मुश्ताक चीनी वाला ने इंकशाफ किया कि इनके अकाउंट में चीनी की फरोख्त की गई रकम सिर्फ 3.95 अरब रुपए थी। बाकी जो फंड थे वो चीनी के कारोबार से अलग हैं। यानी ये शो तो कर रहे थे कि शुगर मिल का पैसा है, लेकिन ये पैसा कहीं और से आ रहा था। पैसा कहां से आ रहा था आगे वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। इसकी बेहतरीन वजाहत शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ही कर सकते हैं, जिनके फवायद के लिए ये अकाउंट खोले गए थे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तीनों बाप बेटा फायदा उठा रहे थे। अकाउंट्स में पैसे छोटे मोटे कारोबार के जरिए जमा करवाए गए। यानी ये जितना भी पैसा इन अकाउंटों के अंदर जमा करवाया गया, ये 250 छोटे कारोबारी इदारों और ताजरों की निशानदेही की गई है, जिनके बारे में शरीफ खानदान के जरिए कंट्रोल 57 जाली अकाउंटों में पैसा जमा करवाया गया। यानी उन 57 अकाउंटों में जो पैसा आता था, बजाहिर तो वो जाली अकाउंट थे, लेकिन चीनी का कारोबार ऊपर ऊपर कर रहे थे, लेकिन अंदर से ये पैसा जो आ रहा था इकट्ठा होकर ये किन लोगों के जरिए से आ रहा था, जरा वो भी आप देखें। किसी का जूते का कारोबार है, किसी का जो है वो इजी लोड का कारोबार है, किसी की मोबाइल की शॉप है, किसी का जो है वो फोटोशॉप की यानी फोटोकॉपी करने वाले की दुकान है, किसी की जो है ऑटो वर्कशॉप है, किसी की टायर की दुकान है, किसी की टॉय शॉप है, खिलौनों की दुकान है, किसी की फर्नीचर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कारपेट्स बेचने वाले हैं। यानी इस किस्म के बहुत सारे, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों के जरिए से ये पैसा जहां से भी इकट्ठा किया जाता था इलीगल तरीके से। और ये पैसा वो था जो किकबैक्स का पैसा है, जो 2 नंबर तरीके से हुक्मरान बनाते हैं। वो पैसा लेकर इस तरह के छोटे छोटे कारोबारों के जरिए से जमा करवाया जाता था जाली अकाउंटों में। और जाली अकाउंटों से ये पैसा निकालने का तरीका क्या था वो भी आप सुन लें। अब तक इन तफ्तीश से बात सामने आई थी कि इन अकाउंट से तमाम रकम नकद में निकाली जाती थी। हर रकम निकालने को 2 मिलियन रुपए से कम रखा जाता था, ताकि रिकॉर्ड के अंदर
कोई अलार्म ना बजे। 2 मिलियन से यानी 20 लाख से कम पैसे निकाले जाते थे। उसके बाद या तो ये पैसे इस्तेमाल किए जाते थे या इनको हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। इनको निकालने के लिए कैश बॉयज रखे जाते थे। वो जो कैश बॉयज थे जिनके बड़े नाम आ रहे थे, जो भागते फिर रहे थे, जो सलमान शहबाज के लिए काम करते थे, जिनको पंजाब हुकूमत में ओहदे दिए गए थे, ये इस तरीके से काम हो रहा था। और इसके सामने जो चीज एक खड़ी करके रखी गई थी सिर्फ कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए, वो रमजान शुगर मिल थी। ये मुल्जमान जो है वो मफरूर हो गए। सलमान शहबाज जो है वो तफ्तीश से बचने के लिए 27 अक्टूबर 2019 को बरतानिया फरार हो गया था और 28 अक्टूबर 2019 को यानी 1 साल के बाद उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और एफआईए केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी। जाली अकाउंट केस में अदालत ने सलमान शहबाज के खिलाफ 12 जनवरी 2021 को वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अब तक मफरूर था और गिरफ्तार नहीं हो सका। अब तो एक रिलीफ मिल गया ना, कमाल हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे बार बार पूछा गया कि इसके बारे में आप बताएं। या तो वो कहते थे हम भूल गए हैं या वो कहते थे हमें पता ही नहीं है। और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था वो इसका जवाब नहीं देते थे। सवालात जब पूछे जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मुकम्मल जिम्मेदारी फिर सलमान शहबाज पर डाल दी थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी बात का जवाब देने से बिल्कुल इनकारी हो गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके दोनों बेटों में से कौन कारोबार को चलाता है तो इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और कहा कि ये एक जालिमाना सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं देता। जबकि हमजा शहबाज को जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने धमकाना भी शुरू कर दिया था और ये तक कहा था कि मैं आपको बता दूं वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और फिर ये केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो भी नहीं हो सकी। एस्टेब्लिशमेंट का मूड बन गया। उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया और उसके बाद अब उनका बेटा भी जो इस सारे 25 अरब के फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा था, अदालत से जमानत लेकर पाकिस्तान वापस आ रहा है। और एक्सपोज करूंगा अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।